بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 10 جولائی 2016۔ میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ حال میں انہوں نے ایک بڑے عالم کی اسپیچ سنی۔ اس اسپیچ میں انہوں نے بتایا، اس اسپیچ کا موضوع تھا رمضان۔ تو انہوں نے بہت فضائل بتائے رمضان کے، بہت فضائل۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اور کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان کے استقبال کے طور پر آپ شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ رمضان کے استقبال کے طور پر پھر رمضان رکھتے تھے، پھر رمضان کے ختم ہونے پر 6 روزے شوال کے رکھتے تھے۔ یہ گویا روزے کو رخصتی گفٹ تھا، رخصتی تحفہ۔ میں نے ان سے پوچھا کہ فضائل کے علاوہ کچھ انہوں نے عقل کی بات بھی کہی تھی، کوئی ریزن کی بات؟ تو کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں کہی، لیکن فضائل خوب بتائے انہوں نے۔ یہ ایک عالم کی بات نہیں، یہ سب کی بات ہے۔ دیکھیے، صحابہ کے زمانے میں جو حالات تھے اس پہ بہت کتابیں لکھی ہیں۔ آپ دیکھیے تو صحابہ کی زبان یہ نہیں تھی۔ صحابہ فضائل کی زبان میں کچھ نہیں کہتے تھے، صحابہ کی زبان میں عقل کی زبان چلتی تھی۔ بعد کے زمانے میں جب ماس کنورژن ہوا اور بہت زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، تو ان کے اپنے مذہب میں فضائل کا چرچا تھا، تو یہاں پہ انہوں نے وہی شروع کر دیا، تو خوب فضائل کی روایتیں بنی۔ یہ جو موضوعات ہیں اسی زمانے میں بنے۔ موضوعات دراصل فنامنا ہے اس زمانے کا جب کہ اسلام میں ماس کنورژن ہوا۔ تو ٹاپ کے لوگ بھی اس سے متاثر ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل بہت ہی ٹاپ کے محدث ہیں۔ ان کا زمانہ وہ 2 صدی ہجری میں پیدا ہوئے اور 3 صدی ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی مشہور کتاب ہے مسند احمد۔ ان کا جو اصول تھا اس بارے میں، انہوں نے کہا تھا کہ اذا روینا عن الفضائل تساہلنا، یعنی فضائل کی روایتیں جو ہم بیان کرتے ہیں تو اسے ہم زیادہ چھان بین نہیں کرتے۔ یہیں سے شروع ہوئی گئی، یہیں سے ایک قسم کا ڈیریلمنٹ ہو گیا۔ صحابہ کے زمانے میں دین جو تھا ریزن بیسڈ تھا، اب وہ فضائل بیسڈ ہو گیا۔ آج کل آپ جانتے ہیں کہ فضائل اعمال جیسی کتابیں زیادہ مسلمانوں کو گائیڈ کر رہی ہیں قرآن کے مقابلے میں۔ تو فضائل کیا ہیں؟ فضائل مسیرِ ثواب، عقل سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مسیرِ ثواب۔ تو جب آپ مسیرِ ثواب آپ کا کلچر بن جائے تو ریزن کا ڈیولپمنٹ رک جائے گا۔ وہ جو حدیث میں ہے کہ تنزع عنہم عقولہم، کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ مسلمانوں سے ان کی عقلیں چھن جائیں گی، یہ حدیث میں ہے۔
کہ ایک زمانہ آئے گا جب مسلمانوں سے ان کی عقلیں چھن جائیں گی. یہی تو ہوا. اس کا آغاز ہوا یہیں سے کہ قرآن اور حدیث پر مبنی جو دین تھا اس کو فضائل پر مبنی کر دیا. اور اب تو دنیا کی سب سے بڑی جو جماعتیں ہیں وہ فضائل پہ چل رہی ہیں. فضائل اعمال جیسی کتابیں ان کا مصحف بنی ہوئی ہیں. تو فضائل پریسٹیجس قسم کے ثواب کا نام ہوتا ہے. اور عقل جو ہے اس میں آدمی سوچتا ہے سوچتا ہے سوچتا ہے سوچتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں اس پر غور کیا میں نے کہ رمضان کا روزہ جو ہے اتنی ثواب اس کا ہے تو اس میں عقل کیا ملتی ہے امت کو؟ کوئی عقل ملنا چاہیے, یعنی کوئی قابل فہم, کوئی انڈرسٹینڈیبل چیز اس سے ملنا چاہیے. تو اس پر میں غور کر رہا تھا. تو بس میں نے ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ روزے کے مہینے میں ہمیں کچھ سیکھ دیتی ہے, کوئی لرننگ دیتی ہے, کوئی عقل دیتی ہے جو ہمیں زندگی بھر فالو کرنا ہے. اس میں سے ایک ہے کمپیریزن, لا آف کمپیریزن. مثلاً آپ رات کے وقت میں کھاتے ہیں, دن کے وقت میں کھاتے نہیں, تو آپ اگر ریزن بیسڈ دین آپ کے پاس ہے تو آپ کمپیئر کریں گے کہ واٹ از فوڈ, واٹ از سالویشن, کہ کھانا کیا ہے اور نہ کھانا کیا ہے. تو آپ کو کیا ہوگا, ایک بہت بڑی چیز دریافت ہوگی جس کو کہا جاتا ہے کہ ان کمپیریزن دیٹ وی انڈرسٹینڈ. ان کمپیریزن دیٹ وی انڈرسٹینڈ, یعنی مقابلہ کر کے آپ باتوں کو سمجھتے ہیں. ایک اور دوسری چیز مقابلہ کر کے آپ باتوں کو سمجھتے ہیں. تو کتنا بڑا یہ, یعنی آرٹ آف کمپیریزن جو ہے بہت ہی بڑا آرٹ ہے. آرٹ آف کمپیریزن بہت ہی بڑا آرٹ ہے. جیسے آج ہی کی خبر آپ نے پڑھا ہوگا کہ کشمیر کا ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ نوجوان, ہیلدی تھا, پڑھا لکھا تھا, اس نے اپنے آپ کو یعنی ڈال دیا ملٹنسی میں. کہتی ہے کہ آج وہ نہیں ہے دنیا میں, نوجوانی کی عمر میں دنیا سے چلا گیا. تو اس کی فیملی والے فخر کر رہے ہیں, میرا بیٹا شہید ہو گیا. آپ صحابہ کے دور میں دیکھیے, وہاں شہید نہیں کہا جاتا جو قتل کیا جائے, جو قتل ہو. اس کو معنی ہے کہ اسلام میں یہ جو جہاد بمعنی قتال جو ہے یہ ہماری طرف سے نہیں ہے, دوسروں کی طرف سے. یعنی ہم کسی پر اقدام نہیں کریں گے لڑنے مرنے کے لیے, دوسرے کی طرف اٹیک ہوگا تو مجبوراً مقابلہ ہوگا, اس میں کچھ مارے جائیں گے وہ لوگ. تو روزہ کو یہ سکھاتا ہے کہ بھوکا رہ کر کے اپنے کو ہلاک مت کرو, ایک ٹائم کے بعد پھر کھا رکھاؤ. اگر آپ جانتے ہیں بعض مذہبوں میں ایسا ہے کہ بھوکے رہتے اسے مر جاتے ہیں. اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ بھوکے رہو یہاں تک کہ مر جاؤ اور شہید ہو جاؤ, بلکہ کچھ گھنٹے کے بعد کھانا کھاؤ, اپنے کو طاقتور بناؤ. گویا اسلام میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ زندہ رہ کر اسلام کا مشن چلاؤ, قرآن سنت کا جو دین ہے اس کو پھیلاؤ, دعوت کا کام کرو. یہ نہیں کہ خام خواہ مر جاؤ.
اور شہید کہلاؤ. لیکن آج کل روزانہ خبریں آتی ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا, کئی خبریں ابھی حال میں آئی ہیں کہ لوگ سوسائڈ بام کر کے مر گئے, تو دوسروں کو مارا, خود ہی مر گئے. اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں, عقل سے کوئی تعلق نہیں. اگر عقل سے سوچیں تو یہ جو اللہ نے پیدا کیے انسان, ان کو عقل دی, ہاتھ پاؤں دیے, شخصیت دی, تو کس لیے دیا؟ اس لیے دیا کہ وہ پڑھیں, اپنے کو تیار کریں, بڑے بڑے کام کریں, دعوت کا مشن چلائیں, اس کے لیے دیا. لیکن خواہ مر کر لڑکا مر رہے ہیں, سوسائڈ بامبنگ کر کے مر رہے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ شہید ہو رہے ہیں. یہ طریقہ جو ہے یہ عقل سے سوچنے کا طریقہ نہیں ہے, وہی فضائل کی مزاج سے سوچنے کا طریقہ ہے. یعنی مسٹیریس ریوارڈ. فضائل کا مطلب ہے مسٹیریس ریوارڈ, یعنی پراسرار ثواب. تو اسلام میں پراسرار ثواب کا کانسیپٹ نہیں ہے, یہ تو بات کو آیا ہے, بات کو. اسلام میں بار بار لعلکم تعقلون, لعلکم تتقون, لعلکم تدبر, تفکر, تعقل, یہ سب کرو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر تھنکنگ پروسیس جاری ہو. تھنکنگ پروسیس, آپ چیزوں کو تھنک کر کے سمجھیں. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آج میں سوچ رہا تھا, وہی کمپیریزن والی بات, تقابل والی بات. تو آج کہیں میں نے دیکھا تھا ہاتھی کی تصویر, شاید ہاتھی کی تصویر. تو میں سوچا کہ ایک اسکن انسان کی ہوتی ہے, ایک اسکن ہاتھی کی ہوتی ہے. یہ اس کی جو کھال جو ہوتی ہے, تو میں سوچا اگر ایسا ہوتا کہ انسان کی اسکن ہاتھی کو دے دی جاتی اور ہاتھی کو اسکن جو ہے انسان کو مل جاتی, تو کیا ہوتا؟ دونوں کے لیے زندگی مصیبت, ہاتھی کے لیے بھی, انسان کے لیے بھی. کیونکہ انسان کو اگر ہاتھی والی کھال دے دی جائے تو وہ ایسا بوجھ ہو جائے گا کہ اسی میں دب کر ختم ہو جائے گا, وہ کچھ کر نہیں پائے گا. اس اسکن کی وجہ سے ہم ہلکے پھلکے ہیں, ہم کام کر پاتے ہیں. ہاتھی کی اسکن اگر ہو ہماری تو ہلکے پھلکے نہیں رہے گا, ایک بوجھ, زندگی ایک بوجھ بن جائے گی. اچھا, ہاتھی جو ہے اس کو رہتا جنگل میں, اس کو یہ اسکن ہو تو رہ نہیں سکے, کہیں کاڑا چبھے گا, کہیں کچھ ہوگا, کہیں کچھ ہوگا. اس کو تو سخت کھال چاہیے جو جھاڑیوں میں اور جنگل کے سخت ماحول میں اس کو کام آئے. تو ہاتھی کے لیے وہ کھال موزوں ہے, ہمارے لیے یہ کھال موزوں ہے. کہ کسی نے, رب السماوات والارض نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاتھی والی کھال انسان کو نہیں دینا, اور انسان والی کھال ہاتھی کو نہیں دینا ہے. اس طرح جب آپ سوچیں گے تو کتنا شکر آئے گا, کتنا شکر آئے گا. ایسے ہی دیکھیے, آپ روزے کے بارے میں اگر سوچیں, کہ روزہ آپ کے اندر ایک سوچ پیدا کرتا ہے, ایک سوچ, بہت ہی بڑی سوچ. وہ سچ کیا ہے جو میں نے ابھی بتایا آپ کو, کہ آرٹ آف کمپیریزن, یہ کتنی بڑی بات ہے. آرٹ آف کمپیریزن, آرٹ آف کمپیریزن تو یعنی ساری زندگی کھڑی ہوئی ہے, ساری زندگی کھڑی ہوئی ہے. تو یہ فضائل والی جو بات ہے, اس سے عقلی غور و فکر لوگوں کے اندر ختم ہو گیا ہے. مثلا ایک صاحب جو
مذہبی ہیں, گول ٹوپی سر پر تھے ان کے, میرے پاس آئے, یعنی مذہبی لباس پہنے بھی, داڑھی بھی. تو انہوں نے ایک مسلم ڈبیٹر کی بڑی تعریف کی کہ میں اس کا فین ہوں. تو میں نے کہا کچھ بتائیے. انہوں نے کہا کہ میں ان کے ایک جلسے میں گیا تو وہاں پر بہت سے نوجوان موجود تھے, مسلمان نوجوان. تو ایک نوجوان, ابھی وہ اسٹیج پہ نہیں آئے تھے اور لوگ اکٹھا ہو چکے تھے, ایک نوجوان کیا کہتا ہے کہ آنے دو ہمارے شیر کو. ایک نوجوان کہتا ہے کہ آنے دو ہمارے شیر کو, وہ سب کے دھجیاں اڑا دے گا. آنے دو ہمارے شیر کو, اس کی دھجیاں اڑا دے گا. اب دیکھیے, میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کس پہ سوچا کہ دھجیاں اڑانے سے ملا کیا؟ اگر اسٹیج پر آپ لفظ الفاظ بول کر کے ڈبیٹ کر کے کسی کی دھجیاں اڑا دیں تو امت کو کیا ملا, اسلام کو کیا ملا؟ کیا اس سے دعوت اللہ کا کام ساری دنیا میں پھیل جائے گا؟ کیا مسلمانوں کو موجود دنیا میں کوئی دبدبہ حاصل ہوگا؟ آج کی جو قومیں ہیں, ڈیولپڈ قومیں, ان کو جو دبدبہ حاصل ہے وہ دھجیاں اڑانے سے نہیں حاصل ہے, وہ سائنس سے حاصل ہے, ٹیکنالوجی سے حاصل ہے, آرگنائزیشن سے حاصل ہے, ایجوکیشن سے حاصل ہے. تو میں نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیج پہ وہ دھجیاں اڑا دیں گے تو اس سے مسلمانوں کو ایک نیا دور آ جائے گا مسلمانوں کے اندر؟ تو سوچ نہیں, بس الفاظ کا کھیل کھیلتا ہے ایک آدمی, آپ سمجھتے ہیں کہ دھجیاں اڑا رہا ہے وہ. تو یہ سادہ بات نہیں ہے. مسلمانوں میں بات کی صدیوں میں وہ ذہن ختم ہوگا جو صحابہ کے تھا, کہ چیزوں کو ریزن آؤٹ کرنا, چیزوں کو ریزن آؤٹ کرنا. جسے حدیث میں آتا ہے کہ من حسن اسلام مرے ترک مالا جانی, یعنی کسی کام کے کرنے سے پہلے سوچو کہ وہ رزلٹ نکلے گا کہ بے رزلٹ رہ جائے گا. اس کو انالیسس کرو, اس کو چھان بین کرو, اور یہ سمجھو کہ جو تم کام کرنے جا رہے ہو اس کا کوئی رزلٹ ہے کہ وہ رزلٹ لیس کا کام ہے. یہ تھے صحابہ کے دور کا طریقہ. اور یہ کہ دھجا اڑا دیا تو رسول اللہ نے کہ کوئی بہت سی تقریریں آتی ہیں کتابوں میں, کسی تقریر کے بارے میں کسی صحابی نے نہیں کہا رسول اللہ نے تقریر کی اور دھجا اڑا دی. آپ مجھے بتائیے کہ رسول اللہ نے کوئی تقریر کی ہو مکہ یا مدینہ میں, اس کے بارے میں صحابی کہیں کہ رسول اللہ نے تقریر کی اور دھجیاں اڑا دی. یہ بات کے زمانے کی زبان. اس طرح ایک صاحب نے, وہی جو ایک صاحب کے ساتھی تھے, ان کا وہ ایک مشہور ڈیبیٹر کے فین ہیں, ایک صاحب جو ڈیبیٹر ہیں ان کے فین ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں خود کہا انہوں نے کہ میں اس کا فین ہوں, ان کے جلسوں میں جاتا ہوں اور ان کے بہت قریب رہنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ جب جاتے ہیں ان کے جلسے میں تو وہاں کیا تالیاں بجتی ہیں؟ ان کے جلسے میں کیا تالیاں بجتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں, ہم بھی تالیاں بجاتے ہیں. میں نے کہا اچھا, اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریریں جو کتابیں آئی ہے اس کو پڑھیے. کیا ایسا کبھی ہوتا تھا کہ رسول اللہ تقریر کرتے تھے اور اس کے بعد صحابہ تالیاں بجا دیتے؟ رسول اللہ کے تقریر پر کیا صحابہ تالیاں بجا دیتے؟ تو ان کا کہ نہیں. تو میں نے کہا جس چیز میں جو کام رسول اللہ کے زمانے میں نہ ہوا وہی تو بدعت ہے. تو کیا بدعت پر آپ کو خیر ملے گا؟ اگر رسول اللہ کی تقریر پر صحابہ تالیاں نہیں بجا دیتے اور آج آپ بجاتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے؟
اسلام تو وہی تھا جو صحابہ نے جس پر عمل کیا. آج جو ہے وہ اسلام نہیں، وہ بدعت ہے. تو کیوں عقل سے استعمال نہیں کرتے؟ یعنی فضائل کی زبان میں ڈال دیا ہے چیز، فضائل فضائل فضائل. تو جہاں فضائل آیا وہاں عقلی غور و فکر ختم ہو گیا. جہاں فضائل آیا وہاں عقلی غور و فکر ختم ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ امت کا سب بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں عقلی غور و فکر ختم ہو گیا ہے. چیزوں کو عقل کی بنیاد پر سمجھنا، ریزن آؤٹ کرنا کہ سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں کیا فائدہ، ڈیبیٹ کر رہے ہیں کیا فائدہ، نفرتیں کر رہے ہیں کیا فائدہ. یعنی آج کے دنیا کے مسلمان جن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں اس کو آپ ریزن پر جج کیجیے. جی ریزن پر. مطلب وہ کہتے ہیں کہ ویسٹ میں اسلامو فوبیا ہے، اس کو جج کیجیے. وہ تمام قوموں سے نفرت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ سازش کر رہے ہیں ہمارے خلاف، اس کو جج کیجیے. سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں اس کو جج کیجیے. وہ ڈبیٹ کر رہے ہیں اس کو جج کیجیے. جج کس اعتبار سے؟ رزلٹ کے اعتبار سے کہ رزلٹ کیا نکلتا. جیسے برٹش پیریڈ میں یہ مناظرہ جو ہے برٹش پیریڈ میں شروع ہوا تھا. تو ایک مسلمان مناظر نے، اس کو کہتے تھے مناظر، ایک مسلمان مناظر نے کتاب لکھی کفر توڑ. یہ دعوتی کتاب اگر آپ لکھیں اس کا نام وہ کفر توڑ تو دعوتی کتاب نہیں ہے. کیونکہ اس قرآن میں ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت سے بلاؤ، جدال حسن کرو، ناصح کی زبان بولو. تو برٹش پیریڈ میں ایک کتاب لکھی گئی، اس کا نام تھا کفر توڑ. تو آریہ سماج کے ایک آدمی نے لکھا اس کے جواب میں کفر توڑ کا بھاٹا پھوڑ. اب بتائیں کہ یہ جو دور چلا تھا برٹش پیریڈ میں، بڑا مناظرہ ہوتا تھا اس زمانے میں، بڑا مناظرہ. اس مناظرے کا کوئی پازیٹیو رزلٹ آپ نہیں بتا سکتے آج، کچھ بھی نہیں. بس جلسہ ہوا، وہاں لوگ اکٹھا ہوئے اور تالیاں بج رہی ہیں، اور وہی ہے کہ دیکھو میرا شر آئے گا دجا بکھیر دے گا. بس یہی سب. تو شیر آیا، اس نے دجا بکھیری، لیکن ہوا تو کچھ بھی نہیں. ہوا تو کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہ ہونے کا ثبوت یہ ہے ساری دنیا کے مسلمان آج بھی شکایت کی بولی بولتے ہیں. ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. تو اگر سوال ہے کہ اس کا فائدہ ہوا ہو تو فائدہ کہاں ہے؟ صحابہ کے زمانے میں جو فائدہ ہوا تو صحابہ نے یہ زبان نہیں استعمال کی. اس کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں آپ یہ زبان نہیں سنیں گے. کوئی شکایت کر رہا ہو، کوئی ڈسکرمنیشن کی بات کر رہا ہو، کوئی ظلم کی بات کر رہا ہو، کوئی سازش کی بات کر رہا ہو. یہ لجوج ختم ہو گئی. یعنی صحابہ کے زمانے میں بلا شبہ ایک انقلاب آیا. جو کوشش کی گئی تھی رسول اور صحابہ رسول کے ذریعے، اس کے نتائج نکلے. تو شکایت کی زبان ختم ہو گئی، ہیٹ ختم ہو گیا، نفرت ختم ہو گئی، اور دھجہ بکھانے کی زبان ختم ہو گئی. تو آج اگر یہ دھجہ بکھیر جا رہی ہیں، سوسائڈ بامبنگ ہو رہی، تو سوال ہے کہ اگر یہ کوئی اچھا کام ہے تو شکایت زبان ختم کیوں نہیں ہوتی؟ اگر کوئی اچھا کام ہے تو کیا وجہ اس کا نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے، شکایت کی زبان ختم ہونا چاہیے؟ دیکھیے جب پازیٹیو رزلٹ نکلے گا، جب پازیٹیو رزلٹ نکلے گا تو شکایت کی زبان ختم ہو جائے گی. اور جب پازیٹیو رزلٹ نہیں نکلے گا، نگیٹو رزلٹ نکلے گا، تو پھر شکایت کی زبان خوب
پھیلے گی. تو ایک ہی اصول میں آپ جج کیجئے صحابہ کے زمانے کو اور آج کے زمانے کو. صحابہ کے زمانے میں رسول اللہ نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبا تابعین نے زبردست کوشش کی اور انقلاب آیا. تب انقلاب آیا تو کیا ہوا کہ شکایت کی بولی ختم ہو گئی. کوئی یہ نہیں بولتا کہ ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے اور ظلم ہو رہا ہے، سازش ہو رہی ہے. یہ اسلامو فوبیا جیسی زبان اب چلیے، اس زمانے میں نہیں تھی. تو جب اتنی زبردست کوششیں ہو رہی ہیں کہ آپ اسٹیج پر دھجا بھی کر رہے ہیں اور سوسائڈ بام کر کے ہزاروں لوگوں کو مار رہے ہیں، تو ویئر از دا ریزلٹ؟ رزلٹ کہاں ہے؟ اسٹیج پر تو آپ دھجا بھی کر رہے ہیں، کسی بلڈنگ میں لوگوں کو سوسائڈ بم کر کے مار رہے ہیں. تو یہ جو آپ کارنامہ انجام دے رہے ہیں، یہ کارنامہ اگر شہادت کا کارنامہ ہے، اسلام کا کارنامہ ہے، تو اس کا رزلٹ کہاں ہے؟ ویئر از دا رزلٹ؟ کیوں اس کے باوجود لوگ وہی بولی بول رہے ہیں، شکایت کی بولی، ڈسکریمنیشن، ظلم، کنسپریسی کی وہی بولی بول رہے ہیں؟ تو یہ اس پر لوگوں کو ریوائز کرنا چاہیے. اور یہ اس نزدیک اگر وہ ریوائز کریں، ری اسیس کریں، تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ اسلامی کام ہے ہی نہیں. اسلامی کام وہ ہے جسے رزلٹ نکلے. من حسن اسلامی المرء ترکہ ما لا یعنی. اسلام کا کام وہ ہے جس سے پازیٹیو رزلٹ نکلے. اسلام کا کام وہ ہے جس سے پازیٹیو رزلٹ نکلے. جس چیز سے پازیٹیو رزلٹ نہ نکلے وہ اسلام کا کام ہی نہیں. اس زمانے جو بڑے بڑے جہاد اور لڑائیاں اور سوسائڈ بامبنگ اور ڈبیٹ اور اسٹیج پر دھجا بکھیرنا، یہ سب جو ہو رہے ہیں کارنامے، تو اگر یہ اسلام کا کام ہے تو اس کا رزلٹ نکلنا چاہیے. جب رزلٹ نکلے گا تو وہ سب بولیاں ختم ہو جائیں گی. شکایت کی بولی، پروٹیسٹ کی بولی، یہ سب ختم ہو جائے گی. تو جب یہ زبان ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی دھوم سے لوگ شکایتیں کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وی آر انڈر سیج. تو اس کے معنی ہے کہ آپ نے جو قربانیاں کی، آپ نے جو کوششیں کی، وہ سب بے لا حاصل تھی. یہ بہت سوچنے کی بات ہے. قرآن میں ہے کہ انتہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. انتہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اس کا مطلب ہے کہ آدمی کچھ کام کرتا ہے، سمجھ کے میں کام کر رہا ہوں، وہ عمل کر رہا ہوں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ کچھ نہیں ہوتا. حبط اعمال کیا ہے؟ رزلٹ لیس ہو جانا آپ کی کسی کوشش کا. قرآن میں یہ اصطلاح آئی ہے کہ کچھ اعمال ہوتے ہیں جو حبط ہو جاتے ہیں. حبط اعمال، حبط اعمال کا مطلب حبط نتائج. خود اعمال حبط نہیں ہوتے، بے نتیجہ ہو جاتے ہیں. تو عمل کا بے نتیجہ ہو جانا یہی حبط اعمال ہے. انتہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو اس سے پناہ مانگنا چاہیے ہم کو کہ ہم ایسا عمل کریں جو حبط اعمال کے خانے میں چلا جائے. ہم عمل کریں لیکن وہ چلا جائے حبط اعمال کے خانے میں. بڑی خطرناک بات ہے یہ. یعنی آپ جہاد کریں، آپ سوسائڈ بامبنگ کریں، آپ اسٹیج پہ دھجا بکھیریں، آپ بڑے بڑے ڈبیٹ کر کے اسٹیج پہ جیت حاصل کریں، لیکن اسی کے ساتھ حبط اعمال بھی ہو رہا ہے.
تو آپ کا عمل اللہ کی نظر میں بے قیمت ہے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. حضرت بشیر نے اسی بات کو کہا تھا کہ آدمی اپنی محنت کی روزی ایسی تھیلی میں جمع کرے گا جو سوراخدار ہوگی. یعنی آپ نے محنت کی، مزدوری کی، اور شام کو آدمی نے آپ کو مزدوری دی، انعام دیا، لیکن جو تھیلی جس تھیلی میں لے کر چلے وہاں سے آپ، تو گھر تک چلتے چلتے گھر تک وہ ختم ہو گیا تھا، سب سامان گر گیا تھا. یہی ہفتہ اعمال. تو اس پورے دور میں مسلمانوں نے بہت جہاد کیے، بہت اقدامات کیے، سوسائڈ بامبنگ کی، ڈبیٹ کیا، اسٹیج پہ دھجا اکھڑی بکھیر دی، بڑے بڑے بھیڑ اکٹھا کی، اور اس میں نعرے لگے، تالیاں بجائی گئیں. بٹ ویئر از دا ریزلٹ؟ تو جب آپ سب کچھ کریں لیکن اس کا پازیٹیو رزلٹ نہ ہو، یہی ہے ہفتہ اعمال. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے اعمال ہب تو نہیں ہو رہے ہیں، ہم ہفتہ اعمال کیس تو نہیں ہو رہے. ہمارا کیس ہفتہ اعمال کا کیس تو نہیں ہے، کیونکہ بہت ہی زیادہ رسک والی بات ہے. اگر امت یا کوئی گروہ کا یہ معاملہ ہو کہ وہ ہفتہ اعمال کا کیس بن جائے، یہ بڑے بڑے اقدام کرے، بڑے بڑے عمل کرے، لیکن رزلٹ کچھ نہیں نکلے، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، بہت زیادہ خطرناک بات ہے. تو قرآن میں ایک آیت ہے کہ توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون، توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون. تو یہ زمانہ وہ ہے جب کہ ہم پر اجتماعی توبہ فرض ہو گئی. اجتماعی توبہ کہ سارے لوگ مل کر سوچیں، ری تھنک کریں. اجتماعی توبہ کے معنی ہے مل کر کے ری تھنک کرنا، ٹائم آف ری تھنکنگ. یہ ہے اجتماعی توبہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری وقت آ گیا کہ ہم فیصلہ کریں کہ ہم جو کام کر رہے تھے وہ کام ہفتہ اعمال کا شکار ہو گیا، اب دوسرا کام ہمیں کون سا کرنا ہے. تو آپ کو اس نوبت پہنچیں کہ دوسرا کام ہے دعوت اللہ. وہ سارا کام جو تھا وہ دعوت القوم تھا، قومی جدت، قومی جدت، قومی جدت. تو اب ہمیں جو کام کرنا ہے وہ دعوت اللہ، تبلیغ ما انزل اللہ. تو یہی چیز ہے جو مس کر رہی تھی ہماری ہسٹری میں. اس کی وجہ سے ہمارا عمل ہفتہ اعمال کا شکار ہو گیا. میں اس پر بہت زیادہ سوچتا رہا ہوں، بہت دنوں سے، بلکہ ساری عمر سوچتا رہا ہوں کہ میں جب بچپن میں تھا تب بھی قربانیاں دی رہی تھی. اس زمانے میں ایک شاعر تھے ہمارے بچپن کے زمانے میں، تو انہوں نے شعر کہا تھا کہ گئے وہ دن کہ تھی مقبول ایک دمبے کی قربانی. یعنی حضرت ابراہیم نے ایک دمبا قربان کیا تھا، وہ مقبول ہو گیا. تو شاعر نے کہا تھا گئے وہ دن کہ تھی مقبول ایک دمبے کی قربانی، متاع جاں ابدنا ہدیہ ہے سرکار جان کا. یعنی اب تو اپنی جان قربان کرنے کا وقت آ گیا.
دمبا قربان کرنے کے وقت ختم ہو گیا. اپنی جانوں کو قربان کرو. اور جب یہ شعر کہا گیا تھا اس وقت سے اب تک تقریباً 100 برس بیت چکے ہیں. 100 برس سے کم نہیں. اس 100 برس میں ہزاروں نے, لاکھوں نے, کروڑوں لوگوں نے اپنا قربان کیا ہے اس 100 برس میں. لیکن رزلٹ کہاں ہے؟ رزلٹ اگر ہے تو کیوں ایک مسلمان یہ کہہ رہے کہ وی آر انڈر سیج؟ کیوں اسلاموفوبیا کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیوں کمپلینٹ کی بولی بول رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بولی تھی, یہ بولی عقل کی بولی نہیں تھی. گئے وہ دن کہ تھی مقبول ایک دمبے کی قربانی, بتایا جا ابدنا ہدیہ سرکار جانا کا. یہ کوئی عقل کی بولی نہیں تھی, جذباتی بولی تھی, جذباتی بولی. سچی بات ہے کہ اس پورے 100 سال کے درمیان جو عقل والی بات تھی وہ یہ تھی کہ سارے ہمارے پڑھے لکھے لوگ, مسٹر اور مولوی دونوں, یہ سمجھنے کی کوشش کرتے کہ یہ دور جدید ہے کیا, یہ زمانہ جہاں پہنچے ہیں یہ ہے کیا. ہر جگہ ایسے نشانات تھے جو بتاتے تھے کہ ایک نیا زمانہ آ گیا ہے. مثلاً میں نے ایک قصہ بتایا تھا آپ اس سے پہلے کہ جب میں پڑھتا تھا مدرسے میں, بہت پہلے کی بات ہے, شاید 1940 کی بات ہوگی, 1940. تو ہمارا مدرسہ جو تھا وہ ریلوے لائن کے کنارے تھا, اسٹیشن بہت قریب تھا. تو ایک ٹرین آئی, اسٹیشن پہ رکی, پھر وہ روانہ ہو کر آگے بڑھ گئی. تو سیٹی روانگی کے وقت ٹرین سیٹی بجاتی ہے. تو ہم پڑھ رہے تھے, کلاس چل رہا تھا, اور ٹرین کی آواز آئی, پھر وہ ٹھہری, پھر وہ سیٹی دے کر آگے بڑھ گئی. تو ہمارے استاد شاعر تھے وہ بھی, انہوں نے کہا کہ پو سے سیٹی دیا اور چل پڑی, ریل گاڑی ریل گاڑی ریل گاڑی ریل گاڑی. تو میں بھی سمجھا نہیں کہ کیا چیز ہے. ہمارے استاد کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ سیٹی نہیں ہے, یہ نئے دور کا اعلان ہے. ایک نیا دور آ گیا جہاں ریل ہے, جہاں کمیونیکیشن ہے, جہاں ٹیلی گراف ہے, جہاں ٹیلی فون ہے, جہاں ہوائی جہاز ہے, اسٹیم شپ ہے, اور کیا کیا چیزیں ہیں. ایک نیا دور. اس دور کو انہوں نے سمیٹ دیا کس میں, ایک جوک میں. ایک جوک, یہ شعر کا ایک جوک ہے, پو سے سیٹی دیا اور چل پڑی, ریل گاڑی ریل گاڑی ریل گاڑی ریل گاڑی. تو پورے ایک دور کو جوک بنا دیا. یہی سب کا حال تھا, یہی سب کا حال تھا. جہاں تک میں نے پڑھا, جہاں تک میں جانتا ہوں, اس پورے دور جدید کو کسی نے بھی ایک نعمت کے طور پر نہیں لیا, اس کو ایک ایول کے طور پر لیا. ایول, یہ کہ دور جو ہے, یہ دور میں ایک نئی نعمتیں اللہ نے کھولی ہمارے اوپر, اس معنی میں لیا ہی نہیں. نتیجہ کہ ایک صرف دشمن بن گئے. آج کے مسلمان کیا ہیں؟ تہذیب کے دشمن, ویسٹ کے دشمن, اسرائیل کے دشمن, امریکہ کے دشمن, بس سب کے دشمن ہی دشمن ہیں وہ. اور یہ جو قومیں, جو نیا دور جنہوں نے پیدا کیا ہے, ان قوموں سے کچھ سیکھنا چاہیے. کچھ سیکھا نہیں. ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کروں گا کہ میں جس گاؤں میں پیدا ہوا تھا, اس گاؤں کے تھوڑے فاصلے پر ایک گاؤں تھا, بشین پور.
وہاں پر ایک انگریز رہتا تھا, اس کی وہاں پر پراپرٹی تھی, اس کا نام تھا مسٹر لاری. تو یورپین اسٹائل کا وہ گھر بنایا تھا اس نے, بنگلہ, یورپین اسٹائل کا بنگلہ. پھر وہ 1948 میں 1947 میں چلا گیا چھوڑ کر کے. تو اس کا بنگلہ خالی پڑا ہوا تھا. میں کئی بار دیکھا میں نے اس کے بنگلے کو خالی پڑا ہوا. پھر بعد کو میں گیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو توڑ دیا گیا, توڑ کر وہاں کھیت بنا دیا گیا. تو اس سے جو سیکھنا تھا کچھ سیکھا نہیں. تو دیکھیے اب سے کم از کم ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نئے زمانے کو سمجھیں اور اپنے کام کی ری پلاننگ کریں. نئے زمانے کو سمجھنا اور اپنے کام کی ری پلاننگ کرنا یہ ہمارا فرض ہو چکا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عقل دے اور سمجھنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, we'll be starting with the question answer session now. All the online viewers are requested to send their questions on info@cpsglobal.org. Viewers who are watching this program on Facebook can post their questions on the link below. مولانا یہ سوال کشمیر سے آیا ہے اور حاجی اسماعیل صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب, ہاؤ کین اے دائی پرفارم دعویٰ ورک in militancy affected state like Kashmir, where activities are carried over in the name of jihad? What is your guidance to all of us? دیکھیے یہ سوال جو ہے میں نے بھی سوچا ہے اس پر. تو رسول اللہ کے بارے میں جو باتیں قرآن میں آئی ہیں وہ رسول اللہ ہی کے بارے میں نہیں ہیں, وہ رسول اللہ کے واسطے سے خود ہمارے بارے میں بھی ہے, امت کے بارے میں بھی. تو جس چیز کو آپ کہتے ہیں آج ملیٹنسی, یہ وہاں قدیم مکہ میں بھی تھی, قدیم مکہ میں بھی تھی, قدیم عرب میں بھی تھی. تو اس وقت صحابہ سوچتے تھے کیا کیا جائے. تو روایت میں آتا ہے کہ صحابہ تلوار لے کر رسول اللہ کے رات کے وقت, یعنی بطور سیکورٹی کے, وہاں گھومنے لگے آپ کے گھر کے چاروں طرف. ایک دن رسول اللہ نے رات کو اپنا چہرہ باہر نکالا اور بولا کہ لوگوں گھروں کو واپس جاؤ, اللہ نے ہماری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. یہ آیت اتری تھی اس وقت, یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. یہ آیت سورہ المائدہ میں ہے. سورہ المائدہ کے تحت آپ یہ روایت دیکھ سکتے ہیں. اس آیت میں یہ کہا گیا کہ اے رسول تم اپنی ڈیوٹی کرتے رہو, دعوت کی تبلیغ ما انزل اللہ کا کام کرتے رہو, باقی تمہاری حفاظت کا ذمہ ہم نے لے لیا ہے. واللہ یعصمک من الناس. اس سے یہ اصول نکلتا ہے کہ عصمت من الناس کا راز تبلیغ ما انزل اللہ میں چھپا ہوا ہے. اس سے یہ اصول نکلتا ہے کہ عصمت من الناس کا راز تبلیغ ما انزل اللہ میں چھپا ہوا. آپ دل سے تبلیغ کیجیے, لوگوں سے محبت کیجیے, شکایت سے بولی مت بولی, گھر میں بھی نہیں. تو آپ دعوت کو اس کی شرطوں کے ساتھ جب آپ انجام دیں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کی گارنٹی کی وعدہ ہے, حفاظت کا وعدہ ہے. یہی میرا جواب ہے. مولانا اگلا سوال ڈاکٹر فریدہ خانم نے بھیجا ہے دلی سے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ دیر آر سم پیپل ہو سے دیٹ دی پروفٹ آف اسلام ہمسیلف انگیجڈ ان ڈبیٹ
they give the example of mubhala to prove their point. اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے یہ غلط ریفرنس ہے، ایسا ریفرنس دینا گناہ ہے. مباہلہ کی آیت سورہ آل عمران میں ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ مدینے میں کچھ نجران کے عیسائی آئے تھے، ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا. تو وہ لوگ رسول اللہ کی بات کو تیار نہیں ہوتے تھے کہ آپ رسول ہیں، اور وہی رسول ہیں جس کی پریڈکشن بائبل میں کی گئی تھی. تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تم ماننے کو تیار نہیں ہو تو مبالغہ کرو. مبالغہ کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ نکلیں اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر، وہ جو آئے تھے عیسائی، وہ نکلیں اپنے لوگوں کے لے اور ایک میدان میں اکٹھا ہوں، اور دونوں یہ کہیں کہ ہم میں سے جو شخص جھوٹا ہو اس کو خدا ہلاک کر دے. تو رسول اللہ اپنے گھر کو اور فاطمہ کو، علی کو لے کر کے نکلے اور وہاں میدان میں گئے. لیکن جو عیسائی لوگ تھے وہ وہاں نہیں آئے، وہ ڈر گئے. تو یہ آخری حجت کے طور پر رسول اللہ نے کیا تھا. اس کا کوئی تعلق ڈیبیٹ سے نہیں ہے، بالکل ارریلیونٹ ریفرنس ہے یہ. اور اس طرح کا مبالغہ پھر امت نے کبھی کسی نے نہیں کیا. علماء کا فتویٰ ہے کہ مبالغہ صرف پیغمبر کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں. تو اول تو مبالغہ ڈیبیٹ نہیں تھا، اور دوسرے مبالغہ تھا صرف پیغمبر کے لیے تھا. تو یہ بالکل ارریلیونٹ ریفرنس ہے، اور اس قسم کا ریفرنس کبھی دینا نہیں چاہیے. مولانا اگلا سوال پاکستان سے مس شبانہ انصاری نے کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا if Muslims don't get good results in personal matters they reassess them, but as a Muslim ummah they do not do so. Does this not show their lack of interest as ummah? What is your comment on this? میں اصول جانتا ہوں کہ آدمی اپنے ذاتی معاملے میں بھی ریاسس کرتا ہے، ہمیشہ ریاسس کرتا ہے. خود پاکستان کے لیڈروں نے ریاسس کیا تو ان کا کہ ہمیں الگ ملک چاہیے، یہ بھی ریاسسمنٹ تھا. اقبال نے اور دوسرے لیڈروں نے جو مطالبہ کیا کہ الگ مسلم لینڈ بنانے کا، وہ بھی ریاسسمنٹ تھا. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جس طرح سے بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں کسی ایشو کو لے کر کے، اسرائیل کے ایشو کو لے کر یا کسی ایشو کو، تو ہمیں نمائندہ افراد کا اجتماع ہو، علماء اکٹھا ہوں، اس میں لوگ سوچیں، ری تھنک کریں کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری کوششیں ہفتہ عمال کے شکار ہو رہی ہیں، ہماری قربانیاں بے فائدہ ہو رہی ہیں، کیوں ایسا ہے. تب ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارا لانی غلط تھی، ہم بے فائدہ قربانی دے رہے تھے. ہمیں تو اسٹرگل کرنا چاہیے دعوت کے میدان میں، پیسفل دعوت. ہم لڑائی بھڑائی کر رہے تھے، وہ کوئی کام ہی نہیں تھا. ہمیں پیسفل دعوت کرنا چاہیے، اور پھر لوگوں کو اعلان کرنا چاہیے، سارے مسلمان جان لیں دنیا بھر کے، کہ اب جو ہم کر رہے تھے وہ درست نہیں تھا. ہمیں پیس کے میدان میں آنا ہے اور پیسفل دعوت کرنا ہے. یہی وقت ہے، اس وقت یہی کام کرنا ہے اس وقت مسلمانوں کو. مولانا اگلا سوال لاہور پاکستان سے ظہیر ذوالفقر صاحب نے کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب we have developed the habit to debate Islamic topics in a biased manner without having the knowledge of Islam, and this has created the situation of the present disputes. How can we all check this tendency? Please guide us.
یہی فنامنا ہے جس کو حدیث میں کہا گیا سرسارون. ایک زمانہ آئے گا جب سرسارون نکل رہے ہیں, بولیں گے ایسے کوئی بات نہیں مطلب. تو آج کل یہ سب لوگ سرسارون بنے ہوئے ہیں کہ بولتے ہیں بغیر عقل کے, بولتے ہیں بغیر یعنی غور فکر کے. یہ تو فتنے کی بات ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم یہی باتیں بول رہے ہیں ہر ہفتے, ہماری لٹریچر ہے اس کو پھیلائیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یعنی وی آر رانگ, اپنی غلطی لوگوں کو معلوم ہو. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا کیس جو ہے ان اویئرنیس کا کیس ہے. سارے مسلمانوں ساری دنیا میں مسلمانوں کا جو کیس ہے وہ ان اویئرنیس کا کیس, بے خبری کا کیس. ان کی بے خبری کو توڑیے, ان کو صحیح تعلیم سے آگاہ کیجیے. یہ ہم کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہزاروں لوگ نے اپنی اصلاح کر لی ہے, ایسے اور بھی بہت لوگ نکلیں گے جو اپنی اصلاح کریں گے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو جاوید اقبال صاحب نے سلیگوڑی سے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا آئی ایم فزیکلی ڈسیبلڈ ورکنگ ان سلیگوڑی بٹ آئی ہیو اے برننگ ڈیزائر ٹو ڈیڈیکیٹ مائی لائف فار اسلام. In Siliguri, there is a great opportunity to work among the Nepali community. Please pray for me so that I can avail this opportunity and make them aware of Islam. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں, ہم سب دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نصرت, اپنی مدد بھیجے تاکہ آپ کامیاب رہیں. مولانا اگلا سوال آیا ہے محمد سلیم میر صاحب کا کشمیر سے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا ون آف مائی مسلم فرینڈ وانٹس ٹو نو دیٹ وائی لارج سیکشن آف مسلمز اپوز یور آئیڈیالوجی, واٹ از دا ریزن فار دا سیم. آپ جو لوگ اپوز کرتے ہیں ان کی اسپیچیں سنیے, ان کی کتابیں پڑھیے, تو آپ کو ڈسکوری ہوگی کہ کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں, صرف شورغل ہے. کسی کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں. تو چیز یہ ہے کہ ہم قرآن سنت کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جس کام میں مسلمان ایکٹیولی انوالو ہے وہ قرآن والا کام ہے ہی نہیں, وہ اسلام والا کام ہے ہی نہیں. یعنی وائلنس کرتے ہیں. کام یہ ہے کہ پیسفل دعا ورک کریں. تو ان کا جو کام ہے اس کی ویلو ختم ہوتی ہے. تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ اعلان کریں کہ ہم غلطی پر تھے. تو اب انہوں نے کیا کر رکھا ہے کہ بے دلیل ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. کسی بھی شخص کو, مجھے آپ اگلے اتوار کو بتائیے گا, ان میں سے کسی بھی ایک شخص نے دلیل کی زبان میں ہماری بات کا کوئی رد نہیں کیا ہے. تو اب یہی کہنے مجبور ہے کہ چونکہ وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے تو ہیو اینڈ کرائی کا طریقہ اختیار کیا انہوں نے. مولانا دو سوال آئے ہیں ڈاکٹر فریدہ خانم سے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے پہلے سوال میں, مسلمز ہولڈ ڈبیٹس آن اے ہائی پیڈیسٹل. The debates are only producing hatred and distance people away from Islam as a result. Is it right to engage in debate seeing the result? دیکھیے, ڈبیٹ کا طریقہ بالکل غلط طریقہ ہے. اس میں انگیج ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں, کیونکہ ڈبیٹ ہمیشہ ریئیکشن پیدا کرتا ہے. ڈبیٹ کیا ہے؟ دوسرے کو ڈاؤن کرنا, دوسرے کو کانکر کرنا, دوسرے کو ریڈیکیول کرنا. یہ ڈبیٹ میں یہ سب ہوتا ہے. جیسے میں نے مثال دی آپ کو, انہوں نے لکھا کفر توڑ, تو انہوں نے لکھا کہ
کفر توڑ کا باٹا پھوڑ. یہ ہوتا ہے. ایسی اس زمانے میں ایک کتاب چھپی تھی رگیلا رسول. تو یہ ڈبیٹ میں یہی سب ہوتا ہے, اس کا کوئی رزلٹ نہیں. تو ہمارے رزلٹ کرنے نہیں ہے. اسلام میں ہے نہیں. اسلام میں جدال اثر کا حکم ہے. اسلام میں جو حکم ہے جدال اثر. جدال اثر کا مطلب یہ ہے جس میں خیر خواہی ہو, جس میں عقلی غور و فکر کے ساتھ کام کیا جائے, جس میں پلاننگ ہو, جس میں پازیٹیو میتھڈ ہو, وہ ہے جدال اثر. وہی کرنا ہے ہمیں, اور انشاءاللہ رزلٹ نکلے گا. کیونکہ رزلٹ نکلتا ہے ہمیشہ صحیح طریقے کار سے. غلط طریقے کار سے کوئی رزلٹ کبھی نکلنا نہیں اس دنیا میں. مولانا اسی سے ریلیٹڈ ان کا دوسرا سوال ہے جو لکھا ہے انہوں نے. ونس اے گروپ آف مسلمز ور ڈسکسنگ دیٹ انگیجنگ ان ڈبیٹ واز پراپر. I said in debate Muslims hold that their religion was superior to other religions. This provokes the other party. On this the Muslims said, yes, our religion is superior. So why should we not say so? Maulana, how to address such mindset? دیکھیے, یہ خود ساختہ اسلام ہے. رسول اللہ کا جو اسلام تھا اس سے اس کا کوئی طریقہ نہیں. تو خود ساختہ آپ جو چاہ بنا لیجیے, آپ کو آزادی ہے. میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں. مدینے میں ایک مرتبہ ڈبیٹ ہوا ایک مسلمان سے اور ایک یہودی سے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں یہودی کافی تھے. تو مسلمان نے کہا کہ محمد سب سے افضل ہیں. محمد تمام رسولوں میں سب سے افضل ہیں. تو یہودی نے کہا کہ نہیں, تم غلط کہتے ہو, موسیٰ سب سے افضل نبی ہیں. تو دونوں میں لڑائی ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد سب سے افضل ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ سب سے افضل ہیں. تو اس کے بعد یہ کیس رسول اللہ کے پاس آیا. رسول اللہ سننے کے بعد کہا, مسلمانوں کو نصیحت کی کہ ایسا مت کہو. یہودی سے کچھ نہیں کہا, مسلمان سے کہا ایسا مت کہو. اور پھر ایسی بات کہی جس کا آپ سوچ نہیں سکتے. رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو, حشر کے میدان میں جب سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو لوگ ہوش میں آئیں گے, اٹھیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ میں اٹھ کر کے سب سے پہلے اٹھوں گا اور جاؤں گا عرش الہی کی طرف. میں اٹھ کر عرش الہی کی طرف جاؤں گا. تو جب وہاں پہنچوں گا تو میں دیکھوں گا موسیٰ مجھ سے پہلے پہنچ چکے ہیں. وہاں موسیٰ عرش الہی کے پاس مجھ سے پہلے پہنچ چکے ہیں. تو یہ ہے تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمارا مذہب سپیریئر ہے. یہ جاہلی کلمہ ہے, جاہلی. یہ اسلام نہیں ہے. رسول اللہ نے منع کیا کہ یہ مت کہو, اور ایسی بات کہہ دی کہ موسیٰ آپ سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں وہاں عرش الہی پر. تو دیکھیے, اسلام جو ہے ماڈسٹی کا نام ہے, تواضع کا نام ہے. پرائڈ کا نام ہے ہی نہیں اسلام. جہاں پرائڈ ہے وہاں اسلام ہی نہیں ہے. اسلام میں تواضع, اسلام آدمی کو کرٹیسائز بناتا ہے. اسلام آدمی کو کرٹیسائز بناتا ہے. وہ تواضع لاتا ہے, ماڈسٹی لاتا ہے. یہ سب چیزیں اسلام میں ہے ہی نہیں. پرائڈ والی بات, اس سے آدمی کو توبہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. مولانا اگلا سوال کانپور سے کیا ہے محمد ایوب صاحب نے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ سر کین یو ایکسپلین وائی مسلمز آر ناٹ ایبل ٹو ڈسکارڈ دیئر وائلنٹ ایکٹیویٹیز ایون آفٹر سینگ سو مچ ڈسٹرکشن اینڈ لاس آف ہیومن لائفس. واٹ از دا ریزن فار دا سیم؟ دیکھیے, آپ حدیث کی کتابوں میں ایک ہوتا ہے کتاب الفتن.
ہر حدیث میں ہوتا ہے کتاب الفتن. تو فتن کے معنی کیا ہیں؟ دور زوال. جو کتاب الفتن میں جو روایتیں ہوتی ہیں وہ دور زوال کو بتاتی ہیں. یعنی کتاب الفتن کا مطلب یہ ہے کہ دور زوال میں مسلمانوں کا حال کیا ہوا، یہ ہے. تو اب تو 1400 سال بیت گئے، اب بھی کیا دور زوال نہیں آئے گا؟ یہ سب جو باتیں آپ پڑھ رہے ہیں وہ مسلمانوں کے دور زوال کی بات ہے. کیونکہ اقبال جو سمجھاتے چاہتے تھے، بہت بڑے مفکر، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے تاکہ. ہمارے بچپن میں یہ شعر بہت پڑھا جاتا تھا جلسوں میں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے تاکہ. بات کو میں نے اپنے مطالعے سمجھا کہ اقبال نے اپنے بات کے زمانے ایک اور بات کہی تھی. یہ شروع کی بات ہے. یعنی شروع کے زمانے میں اقبال نے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے تاکہ. لیکن آخری زمانے میں اسے الٹا کہا تھا انہوں نے، تیرے محیط میں کہیں جوہر زندگی نہیں. مسلمانوں کے بارے میں، تیرے محیط میں کہیں جوہر زندگی نہیں، ڈھونڈ چکا میں موج موج، دے چکا صدف صدف. اسی شیخ اقبال کے شعر ہے یہ. شروع میں وہ جوش میں وہ کہہ دیا تھا انہوں نے، لیکن بعد جو تجربہ ہوا تو انہوں نے یہ شعر کہا، تیرے محیط میں کہیں جوہر زندگی نہیں، ڈھونڈ چکا میں موج موج، دیکھ چکا صدف صدف. تو آخری تجربہ جو ہے اقبال کا وہی صحیح تجربہ تھا. تو آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ مسلمانوں کو پر دور زوال آ چکا ہے اور آپ کو ان کو ریوائیو کرنا ہے، احیا کرنا ہے. یہ فرض نہیں کرنا ہے کہ مسلمان وہی مسلمان آج بھی ہے جو پہلے تھے. جو مسلمان پہلے تھے وہی مسلمان آج ہیں. اس مفروضے کو ختم کرنا پڑے گا. یہ ماننا پڑے گا کہ مسلمان پورے دور زوال میں ہیں اور ہمیں شروع سے ان کی اصلاح کرنی ہے، پھر سے ریوائیو کرنا ہے. مولانا اگلا سوال دھامپور سے مہتاب صاحب نے کیا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مسلمانوں کی اس بے خبری کا کون ذمہ دار ہیں جس میں آج مسلمان مبتلا ہیں، اس کے بارے میں بتائیں. اس کے ذمہ دار تو وہی لوگ ہیں جو سو کال لیڈر، مسٹر بھی اور مولوی بھی دونوں. یعنی حدیث میں کہا گیا تھا کہ وَعَلَى الْعَاقِلِ أَن يَكُونَ بَصِيرًا بِزَبَانِهِ. یہ فرض تھا کہ دور جدید کا مطالعہ کر کے سمجھا جائے اس کو. لیکن میرے علم کے مطابق کوئی ایک بھی مسلمان عرب سے عجب تک ایسا نہیں ہے جس نے اس لیے مطالعہ کیا ہو کہ وہ سمجھے کہ واٹ از دور جدید. تو بے خبر ہے. اپنی بے خبری میں انہوں نے یہی سب بتایا کہ اسلاموفوبیا اور مغرب کے لوگ ہمارے خلاف سازش کرتے ہیں. سب جھوٹی باتیں، بالکل جھوٹی باتیں، بیس. مغرب کے لوگ پوری انسانیت کے محسن ہیں. میں صاف کہتا ہوں کہ مغرب کی قومیں پوری انسانیت کے لیے بینیفیکٹر ہیں. انہوں نے ہم کو ٹیکنالوجی دی، انہوں نے ہم کو ماڈرن ترقیاں دی. انہوں نے دور جدید، انہوں نے دور قدیم سے ایک نیا دور پیدا کیا جس کو ہم کہتے ہیں سویلائزیشن. وہ تو محسن ہے. لیکن ہمارے علماء، ہمارے مسٹر دونوں، یعنی اقبال سے ایسے لوگ جو مسٹر تھے اور علماء دونوں نے یہی کہا کہ مغرب ہمارا دشمن ہے. دونوں نے. مجھے ایک شخص بھی نہیں معلوم جس نے یہ کہا ہو کہ مغرب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ان کا احسان مانو اور ان کے لیے دعا کرو، ان کی ہدایت کی کوشش کرو. اسی کا نتیجہ بھگت رہے ہیں. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں جو مس نادیہ اسلم نے بھیجا ہے. انہوں نے اپنی لوکیشن نہیں لکھی ہے. ان کا سوال ہے، لائف از سو ڈیفیکلٹ اینڈ آئی ہیو نو ایبلٹی ٹو مینیج پیپل اینڈ ڈیل ود دیم. ہاؤ کین آئی میک مائی سیلف کانفیڈنٹ اکارڈنگ ٹو اسلام؟ ہاؤ ٹو لیڈ دس لائف اکارڈنگ ٹو Allah's will
مولانا صاحب پلیز ایڈوائز می آن دس. دیکھیے لائف بہت آسان ہے, ہرگز ڈفیکلٹ نہیں ہے, جاننے کی بات ہے, یعنی ان اویئرنیس کو ختم کرنے کی بات ہے. لائف بالکل آسان ہے. اور میں آپ کو کہوں گا کہ میری 2 کتابیں آپ پڑھیں, 2 کتابیں. اگر آپ کو انگلش میں پڑھنا ہے تو میری کتاب پڑھیے مورل ویژن, انگلش میں پڑھنا ہے تو مورل ویژن, اور اگر اردو میں پڑھنا ہے تو راز حیات. اور بھی بہت سی کتابیں ہیں, لیکن کم سے کم 2 کتاب میں آپ کو سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ انگلش میں پڑھنا ہو تو مورل ویژن پڑھیے, اردو پڑھنا ہو تو راز حیات پڑھیے. لائف تو یعنی ایک حدیث ہے, لا تسب الدہر ان الدہر, کہ تم زمانے کو برا نہ کہو, میں ہی تو زمانہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حدیث قدسی ہے یہ, لا تسب الدہر ان الدہر, یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمانے کو برا نہ کہو, میں ہی تو زمانہ ہوں, میں ہی زمانہ کریٹ کرتا ہوں. تو آپ بتائیے کہ مایوسی کا سوال کہاں ہے؟ مایوسی کا سوال کہاں ہے؟ مایوسی آپ کی ان اویئرنیس میں ہے, آپ کی بے خبری میں ہے, اور اسی بے خبری کو توڑنے کے لیے ہمارا مشن ہے. تو کم سے کم یہ 2 کتابیں آپ پڑھیں, مورل ویژن اور راز حیات. اس کے بعد آپ فرمائیں اگلے سنڈے کو کیا فرماتے ہیں. مولانا اگلا سوال لکھنؤ سے افضل صاحب نے کیا ہے, اور انہوں نے لکھا ہے, مولانا یو مینشن دیٹ ان صحابہ's ٹائم نو ون یوز ٹو کلیپ آفٹر پروفٹ اسپیچ اور ایڈریس. دس از ریئلی این آئی اوپنر ٹو جج دی پریزنٹ پریکٹسز آف مسلمس. We should be modest and always go into contemplation. My question, Maulana Sahab, is that how can we revive this Sahaba culture again in the present time? What will be your guidance to all of us? دیکھیے اس کو کہتے ہیں احداث, نئی بات نکالنا. من احدث فی امرنا ھذا فہو رد, یہ حدیث ہے. من احدث فی امرنا ھذا فہو رد. ہمارے دین میں جو شخص کوئی نئی بات نکالے تو وہ ریجیکٹڈ ہے. تو یہ تالیاں بجانا یہ تو کھلا ہوا بدعت ہے. یعنی بدعت وہ چیز ہے جو صحابہ کے زمانے میں نہ رہی ہو, اب بات کو پیدا کی جائے. تو جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جو ہمارے دین میں ایسی بات نکالے جو رسول اور صحابہ رسول کے زمانے میں نہ رہی ہو تو رد ہے, رد کی جائے گی. تو بتائیے اس کلچر کو میں کیا آپ فین بنے ہوئے ہیں, خود اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا رسک لے رہے ہیں کہ غضب اللہ غضب نہ ہو آپ کے اوپر. یعنی جو چیز رسول اللہ کے نزدیک بدعت ہے اس پہ آپ تالیاں بجاتے ہیں. تو حضرت ایک صحابی نے کہا تھا, وہ سیدنا عبداللہ عباس نے, کہ اس طرح کی چیزوں کو پر انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے اوپر آسمان ٹوٹ نہ پڑے. تابعین کے زمانے میں یہ کہا تھا کہ اس طرح کی چیزوں پر جو تم خوش ہو رہے ہو, مجھے ڈر ہے کہ کہیں آسمان تمہارے اوپر ٹوٹ نہ پڑے اور تم ہلاک ہو جاؤ. تو مسلمانوں کو اس کے ساتھ کوئی چوائس نہیں کہ وہ ری ایسس کریں, ری ایگزامن کریں, کوئی دوسرا چوائس نہیں. مولانا اگلا سوال کراچی پاکستان سے عبد الوحید صاحب نے کیا ہے, اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب ہاؤ کین ویسٹ بی آر آئیڈیل, پلیز کامنٹ آن دس. کیا مطلب؟ ویسٹ ہمارا, ہاں ویسٹ ہم نے وہ آئیڈیل کہاں کہا ہے؟ جی ہم یہ کہا کہ وہ آئیڈیل ہے, جی یہ تو ہم نے کہا نہیں. آئیڈیل تو رسول اللہ جی ہیں. ان کا کنٹریبیوشن, ویسٹ کا کنٹریبیوشن ہسٹری میں ڈیولپمنٹ کے بارے میں, تہذیب کا ڈیولپمنٹ جو ہے اس
ٹیکنالوجی کا جو ڈیولپمنٹ ہے, انڈسٹری کا جو ڈیولپمنٹ ہے, اس میں ان کا ویسٹ کا کنٹریبیوشن, وہ ہم سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ اعتراف کیجیے کہ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس کو برا کیوں کرتے ہیں؟ وہ بینیفیکٹر کو شاید آئیڈیل کے سینس میں سمجھ رہے ہیں کہ جب آپ نے کہا کہ وہ بینیفیکٹر ہے. بینیفیکٹر کے معنی ہوتے ہیں محسن, آئیڈیل نہیں. جی محسن اس معنی میں, تہذیب کے معنی میں. یہ تہذیب جو ہے جس کو ہم سویلائزیشن کہتے ہیں, وہ کس نے پیدا کی؟ ہم آپ سب لوگ اس حدیث سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کون ہے جو ہوائی جہاز سفر نہ کرتا ہو؟ کون ہے جو کار سے سفر نہ کرتا ہو؟ کون ہے جو موبائل استعمال نہ کرتا ہو؟ تو آپ اس کا جو کنٹریبیوشن اس کو استعمال کر رہے ہیں, تو وہ بینیفیکٹر ہو گئے. وہ تہذیب کے سینس میں ان کو بینیفیکٹر کراؤں. باقی جہاں تک سچائی کا تعلق ہے تو ہمارا آئیڈیل رسول اللہ ہے. مولانا اگلا سوال چوگلے صاحب نے کیا ہے ممبئی سے, اور انہوں نے قرآن کا ریفرنس دیا ہے چیپٹر 2 ورس نمبر 258, جس میں آیا ہے when Abraham said, my Lord is the one who gives life and causes death. He said, I give life and cause death. Abraham said, indeed Allah brings up the sun from the east, so bring it up from the west. So the disbeliever was overwhelmed. Maulana Sahab, doesn't this suggest that debate is also a type of dawah when adopted peacefully? میں اس کو گناہ سمجھتا ہوں کہ پیغمبر کو ڈبیٹر کہا جائے. لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا پکڑ نہ جائے. وہ یہ تو دعوتی بات چیت ہے, یہ ڈبیٹ کہاں سے ہے؟ یہ دعوتی بات چیت ہے, دعوتی ڈائلاگ ہے. ڈبیٹ کو جو لوگ سوچتے ہیں کہ دعوت, مجھے شک اندیشہ ہے کہ وہ اللہ کا پکڑے جائیں گے. مولانا دھامپور سے احمد فواد صاحب نے سوال کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان قرآن اٹ از مینشنڈ اینڈ ہو ایور ڈیزائرز ادر دین اسلام ایز ریلیجن نیور ول اٹ بی ایکسیپٹیڈ فرام ہم اینڈ ہی ان دی ہیئر آفٹر ول بی امنگ دا لوزرز. مولانا صاحب, ڈزنٹ دس آیت ریفلیکٹس دا سپریمیسی آف اسلام اوور ادر ریلیجنس؟ ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ دس ورس بیٹر؟ دیکھیے, سپریمیسی ایک الگ چیز ہے, اور جو بات اس میں ہے وہ الگ چیز ہے. اس کا تعلق سالویشن سے, نجات. سپریمیسی آپ ڈکشنری میں دیکھ لیجیے سالویشن کیا معنی ہوتے ہیں اور سپیریٹی کیا معنی ہوتے ہیں. آپ یہود کے ہاں یہ لفظ تھا جوئش سپریمیسزم, اب وہی ہو گیا مسلم سپریمیسزم. آپ کتابوں پڑھیے, انٹرنیٹ پر دیکھیے تو آپ کو مل جائے گی اس کی ڈیٹیل. وہ الگ چیز ہے. Okay, so we will end this session now. We'll be back next Sunday, same time. Keep watching CPS International. Thank you.